السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے میرے دوستو؟ میں ہوں قمبر علی فتیان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے کل سے اپنا یہ ولاگ شروع کیا ہوا ہے کہ میرے شہر کا سوال میں ہو رہے ہیں الیکشن صدر کے اور جنرل سیکرٹری کے. اب دو پارٹیاں ابھی تک سامنے آئی ہیں. دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ فلاح کا کام کیا جائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. بظاہر تو نیت یہی ہے. اب انما الاعمال بالنیات، یہ معاملات جانتے ہیں اللہ. تو مین چیز جو میرے نظر میں ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پبلک کو آپ کے ویوز کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پبلک کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. کل ہم نے دو لوگوں کے ساتھ بات کی تھی. ایک تھے صدر اشتیاق صاحب اور دوسرے تھے جنرل سیکرٹری، وہ بھی اشتیاق صاحب. آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محمود احمد ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے کریں گے بات. یہ رحمانیہ بک سینٹر چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے ان کو خود بھی دیکھا، کافی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور کسوال میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو جائے کسی کے ساتھ تو یہ فوراً وہاں تک پہنچتے ہیں، جو کہ بہت گڈ ہیبٹ ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، شکر. محمود صاحب، الیکشن چونکہ اب 11 دسمبر کو ہیلڈ ہونے جا رہا ہے، وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے. جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے اہل ہیں؟ وہ تو سر فیصلہ کریں گے ہمارے دکاندار حضرات. ہم تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس کے لیے اہل ہے اور کون اس کے لیے اہل نہیں ہے. جو اہل ہوگا وہ کام کرے گا، وہ خدمت کرے گا. تو بس یہی ہے کہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، دوستوں نے کرنا ہے. اچھا محمود صاحب، سب سے جو ضروری چیز ہے نا، جو بیسک سوال ہے جو میں نے کل بھی کیا تھا کہ پہلے 60-70 سال ہو گئے ہیں اس علاقے کو آباد ہوئے، پہلے آپ اب تک اس الیکشن کی نوبت کیوں نہیں آئی جو اب آ رہی ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 4 سال سے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے دوستوں کا. اچھا. سوشل ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں. کچھ معاملات میں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہمارا ایک انجمن تاجران کی باڈی ہونی چاہیے. کوئی ان کا صدر اور جنرل سیکرٹری وغیرہ ہو، پراپر ایک باڈی ہو جس کی رجسٹریشن ہو، جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو. میں اس کے لیے آپ کو صرف 2 چھوٹی مثالیں دوں گا. پچھلی گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی کچھ زیادہ. ہمارے کسوال میں تقریباً 15-16 گھنٹے بجلی بند ہو رہی تھی، اور شہر چیچا وطنی یا میاں چنو ادھر کم ہو رہی تھی. ہم واپڈا والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ فورس لوڈ شیڈنگ ہے. ویسے لوڈ شیڈنگ تو تقریباً 6 گھنٹے کی ہے، لیکن فورس لوڈ شیڈنگ ہمیں جو شیڈیول آتا ہے اس کے مطابق آپ کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. وہ تو ہم نے ادھر ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ان کو بتایا کہ انجمن تاجران ہم پرامن ہیں، ہم آپ کو ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ سے تعاون کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں. انہوں نے ہمیں وہ 6 گھنٹے کا دے دیا شیڈیول. اس کے مطابق ہم نے وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. لیکن ہم نے ایک درخواست ان کو دی تھی کہ سر اس کو سٹی فیڈر کا درجہ دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ہم اپلیکیشن لے لی، لیکن یہ آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے ہمیں انہوں نے بلایا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کس چیز کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈ ہم پوری کرتے ہیں تو پھر نوا موڑ ہے، اکاں والا بنگلہ ہے، وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی سٹی فیڈر کا درجہ دیا جائے. آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں، ایک تو 1200 کنیکشن ہے ہمارے پاس جو کہ کمرشل ہیں. دوسرا ہمارے پاس ادھر مارکیٹ کمیٹی ہے، جو مارکیٹ کمیٹی نوا موڑ، اقبال نگر اور اکاں والا بنگلہ کو بھی ہینڈل کرتی ہے. انہوں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں ایک ریٹن اپلیکیشن لکھ کے دیں انجمن تاجران کے پیج پہ، اور دوسرا آپ اپنے پریزیڈنٹ جو آپ کا صدر ہے اس کے سائن بھی کروا کے دیں. نہ ہمارے پاس کوئی باڈی تھی، نہ ہمارے پاس کوئی صدر تھا، اس لیے ہم وہاں پہ ہمارا تھوڑا سا کام رک گیا. اسی طرح 1 ماہ ہو گیا ہوگا یا 1 ماہ سے کچھ دن زیادہ ہوئے ہوں گے. ہمارے 2 دوست دکاندار، ان کو پولیس لے کے گئی ادھر سے اٹھا کے. مسئلہ یہ تھا کہ ادھر جکھڑ تھانے میں کوئی ڈکیٹی وغیرہ ہوئی تھی، کوئی سنیار تھا، اس سے انہوں نے کوئی ڈکیٹی کی تھی. اس نے بتایا تھا کہ میں نے ادھر کوئی چیز سیل کی ہے. وہ 2 دکانداروں کو ادھر سے جب لے کے جا رہے تھے، ان کے پاس ایک دوسری تھی ایلیٹ کی گاڑی،
ایک جکھڑ پولیس کی گاڑی تھی اور ایک ہمارا تھانہ کسوال کی گاڑی تھی. ان کو اس طرح انہوں نے گاڑی میں بٹھایا جیسے یہ بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہیں یا انہوں نے بہت بڑا کوئی کرائم کیا ہوا ہے. جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ادھر کسوال تھانے سے روانگی ہو گئی ہے, اب آپ نے ادھر آ کے ہمارے پاس بات کرنی ہے. ادھر گئے, ادھر سے ہم نے ان کو سیٹلمنٹ کر کے تو وہ دکاندار حضرات کو ہم لے آئے. لیکن اگلے دن ہم پھر ایس ایچ او صاحب کے پاس دکاندار اکٹھے ہو کے گئے. ان سے کہا کہ سر دیکھیں ہم ادھر بہت اچھے طریقے سے اپنا کاروبار باعزت طریقے سے کرتے ہیں, پر امن ہیں ہم اور بہت ہی باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں آپ عزت کے ساتھ ادھر بلائیں, ہماری بات سنیں. اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمارا ساتھ دیں, اگر نہیں حق پہ تو آپ ہمارا ساتھ نہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں بھی آپ اپنے کسی صدر کا ہمیں نمبر وغیرہ دے دیں, آئندہ ہم ان سے رابطہ کیا کریں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو بلا لیا کریں گے, آئندہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہماری ایک باڈی ہونی چاہیے اور اس باڈی کا انتخاب ہم نے کرنے کے لیے الیکشن کا یہ پروسیس شروع کیا تاکہ یہ 1 سال کے لیے نہ ہو. اب تو ہم فیصلہ کر لیں گے کچھ دوست مل کے کہ ہم نے یہ پریزیڈنٹ بنانا ہے, لیکن یہ لانگ جو ہے نا ہر دفعہ کے لیے یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے, اور الیکشن کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ رجسٹریشن. ہمارے کسوال کے دکانداروں کی رجسٹریشن نہیں تھی. وہ رجسٹریشن کے لیے ہم نے میری بھی ذمہ داری لگی, کچھ اور دوست تھے میرے ساتھ, 10 اور دوست تھے, ان کے ساتھ ہم نے 16 دوستوں کو اور ایڈ کیا. 26 دوستوں نے مل کے ہم نے پورے کسوال کی رجسٹریشن کی, جس میں اب ہمارے پاس سب دکانداروں کے موبائل نمبر, ان کے شناختی کارڈ نمبر, ان کا ایڈریس, دکان کا نام, ان کا نام, ان کے گاؤں کا نام, یہ سارا ڈیٹا اب ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے, جس کو کرنے کے لیے تقریباً ہمیں 1 ماہ لگا. اور اب الحمدللہ 1100 دکاندار ہمارے پاس رجسٹر ہیں, اور یہ دکاندار ہی فیصلہ کیا کریں گے کہ ان کی سربراہی کس نے کرنی ہے, کون ان کی باڈی کے صدر ہوں گے, کون ان کے جنرل سیکرٹری ہوں گے. تو اب تک آپ سے پہلے یہاں کوئی صدر وغیرہ نہیں تھا کیا؟ آپ کیسے کسوال کو چلا رہے تھے یہاں لوگ؟ سر آج سے کوئی 10 سال پہلے نا حاجی فروخ صاحب چکوالیہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ہمارے سارے معاملات وہی دیکھتے تھے اور ہمیں کبھی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی. وہ سارے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے. اور جب وہ چلے گئے اس دنیا فانی سے تو ان کے بعد بھائی محمد خان تھے, وہ بھی کچھ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے. لیکن ان کے بعد یہ کہہ لیں کہ کسوال کا کوئی والی وارث, کوئی ہمارا پریزیڈنٹ یا کوئی باڈی نہیں تھی. کچھ ہمارے معاملات خراب بھی ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک ورکنگ کمیٹی بنائی تھی. وہ ورکنگ کمیٹی کا ہمیں نا وہ اس کی ضرورت تب پیش آئی. ہمارے 283 دکانیں ہیں ادھر اکام والا روڈ میں, جو کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے انڈر ہیں. تو اس کے معاملات اس طرح خراب ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں نوٹس بھیج دیا کہ یہ دکانیں آپ خالی کر دیں, یا اگر آپ خالی نہیں کریں گے تو یہ ہم خالی کروا لیں گے آپ سے. اس کے لیے ہم نے بیٹھ کے ایک 20 لوگوں کی ورکنگ کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے میرے ذمہ یہ لگا دیا کہ آپ جن دوستوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی بات کریں. اگر ڈسٹرکٹ کونسل میں معاملات طے نہیں ہوتے تو آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں کریں. ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکے. اس کے لیے پھر ہم نے ہائی کورٹ سے یہ اسٹے لیا. وہ اسٹے ابھی تک ہمارا چل رہا ہے. اس کے لیے کبھی پیشیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. وہ 20 رکنی ہماری جو کمیٹی تھی نا, ابھی تک وہ معاملات کو چلا رہی تھی, لیکن کئی معاملات میں آ کے وہ بھی بے بس ہو جاتی تھی. اس لیے ہم نے یہ باڈی بنانے کا سوچا ہے.